ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں اللہ سیلاب بھیجتا ہے، سونامی بھیجتا ہے، اور جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے، کسی بزرگ کا پیو بھی نہیں روک سکتا، کو روک کے بتائے۔ اچھا کہتے ہیں یہ روک رہے ہوتے ہیں، سے یہ پوچھا کریں یہ جو مصیبتیں یہ بھیج کون رہا ہوتا ہے؟ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی آمادہ کریں، ایک جہاز ہم ارینج کرتے ہیں بوئنگ 747، سارے بزرگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں اس میں، اس کے بعد پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے کود جاؤ۔ بزرگ جو نگاہ مار کے سارا سسٹم چلا رہے تھے وہ جناب کاکپٹ پہ بیٹھ کے بھی جہاز نہیں اڑا سکتے، نگاہوں سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں اگر وہ پائلٹ چھلانگ لگا دے کوئی بزرگ وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسلام میں ایک مہان نبی مانے جاتے ہیں۔ وہ ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اولو العزم، صبر اور ہمت والے پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان کے قصے کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، خاص طور پر سورہ نوح، سورہ 71، سورہ ہود، سورہ 11، سورہ القمر، سورہ 54 اور سورہ الاعراف، سورہ 7 میں 1۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت کی قوم بت پرستی، مورتی پوجا میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ کو چھوڑ کر ود، سوا، یگوس، یوک اور نصر نامک بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تقریباً 950 سال تک توحید کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، سورہ ہود۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا یہ تو بس ہم جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، سورہ المومنون 2۔ طوفان کا حکم اور کشتی کی تیاری۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے لگاتار کفر کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ نے انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، سورہ ہود۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ 3۔ طوفان اور کافروں کا ناش۔ اللہ نے زمین سے پانی نکالا اور آسمان سے تیز بارش برسائی، پھر ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور ہم نے زمین کو چشموں میں بدل دیا، تو دونوں پانی آسمان اور زمین کا ایک طے شدہ امر کے تحت مل گیا، سورہ القمر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں مومنوں اور ہر جانور کے جوڑے کو لے کر سوار ہو گئے۔ ہم نے اسے، نوح کو، تختوں اور کیلوں سے بنی ایک کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، سورہ القمر۔ جو لوگ کافر تھے وہ سب پانی میں ڈوب گئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کو بچانے کی فریاد کی تو اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، سورہ ہود 4۔ طوفان کے بعد اور نوح علیہ السلام کی دعا، جب کافر پوری طرح ڈوب گئے تو اللہ نے پانی کو روک دیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو رک جا، اور پانی گھٹا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، سورہ ہود۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر آ گئے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ انہوں نے دعا کی اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہترین مہمان نواز ہے، سورہ المومنون۔ نتیجہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں سچے ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کی توکل کی سیکھ دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملتی ہے اور جو اس کی راہ پر چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا،
تو نبی علیہ السلام تو خود خبر دے رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ یہ ہوگا. کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ایک چیز آئی ہے کہ دجال کعبے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. بے شک وہ جو بڑا دجال آئے گا یہ کہا. باقی مکے مدینے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, بدکاری والے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا, کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, پکڑ آخرت میں ہونی. لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ بزرگ تو ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بزرگوں کے ہم لڑ اسی لیے لگتے ہیں کہ وہ بزرگ بچا لیتے ہیں. اور پھر کس کس قسم کے واقعات جناب, وہ ایک فلاں بزرگ تھے, ان کی فلاں مریدنی تھی, اس کو جناب گرانے لگے نیچے, تو وہ جناب اتنے 100 کلومیٹر سے آ کے انہوں نے مریدنی کو پکڑ لیا, زمین تک نہیں پہنچنے دیا. المدد خواہ افز شاہ نقش بند, اور اتنے میں جنات نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو چبالے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. پکڑ کر اتارا, یہ الفاظ ہے اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندوں یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اللہ اکبر. یار وہی بزرگ, انہی کے مزارات کے اوپر اب مریدنیاں اغوا ہو رہی ہیں. اب تو کوئی نہیں پکڑی جا رہی, پہلے بھی کوئی نہیں سی پکڑی جاتی. یہ سب کہانیاں ہیں, یہ پاسبل ہے. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے اس لیے ہم آپ سے بار بار پوچھیں گے, اور آپ نے برا نہیں ماننا. ہمیں آپ پوچھیں گے, ہم برا نہیں مانتے, اس لیے کہ خدا نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہو. دنیا میں اللہ نے بھوک مٹنے کا ذریعہ کھانے کو بنایا ہے, پیاس مٹنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی. لیکن آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی دعوے کرتے ہیں کہ جی وہ بم پکڑ لیتے ہیں, وہ پلوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ یہ ملک سارا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ جناب سمندر کو روک لیتے ہیں, وہ سونامی روک لیتے ہیں, وہ سیلاب روک لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں اللہ سیلاب بھیجتا ہے, سونامی بھیجتا ہے, اور جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے. کسی بزرگ کا پیو بھی نہیں روک سکتا. بے شک. تو روک کے بتائے. اچھا کہتے ہیں یہ روک رہے ہوتے ہیں, اسے پوچھا کریں یہ جو مصیبتیں یہ بھیج کون رہا ہوتا ہے؟ ارے کہتے ہیں نا بزرگ نے فلاں مصیبت ٹال دی, فلاں, یہ بھیجی کس نے تھی؟ تو پھر اللہ نے زیادہ ڈانٹے نے کہ ٹال دی تھی؟ نہیں, وہ جتنی مصیبت اس نے بھیجنی ہوتی ہے نا اتنی ہی بھیجتا ہے. وہ جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جی, وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی, وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک دن بزرگ گزرے, ان کو جنہوں نے جرات سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری سے انجن چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے, گھوڑا کہتا باغا کھینچ رہا ہو نا جس طرح. تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باغیں کھینچ لیں نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو, کہتے ہیں انجن کرتا سی پر اگے نہیں سی ٹرتا. پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا. او اللہ دے بندے ہو, اللہ کا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, اور آپ کو انگلش نہیں آتی, ورنہ یقین کریں گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے ہیں. ایسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو, تو آج کو بزرگ نگاہ مار کے کیا, میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے. بے شک. اگر کوئی کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کرے. جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو انہوں بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں, اور آپ یہ آگ سامنے رکھیں کوئی تیار نہیں ہوگا. کہتا نہیں نگاہ ماری جناب, یہ سارا نظام وہ چلا رہے جناب, سب کچھ انہوں نے بھیجا. تو اس کا میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے سارے بزرگوں کو یعنی آمادہ کریں. ایک جہاز ہم ارینج کرتے ہیں, بوئنگ 747, سارے بزرگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں اس میں,
اس کے بعد پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے کود جاؤ. بزرگ جو نگاہ مار کے سارا سسٹم چلا رہے تھے وہ جناب کاکپٹ پہ بیٹھ کے بھی جہاز نہیں اڑا سکتے. نگاہوں سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں اگر وہ پائلٹ چھلانگ لگا دے کوئی بزرگ وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ اگر اس کو سیٹ پہ بھی بٹھا دیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ہم نے بزرگوں کے بارے میں نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ جی نظام چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ جہاز چھوڑ دیں میرے بھائی، یہ یعنی پرانے بزرگ زندہ ہونا تو ہمارے جو بچے چھوٹے موبائل چلا لیتے ہیں نا، ٹیب وغیرہ، یہ بھی نہیں بزرگ چلا سکتے جب تک وہ سیکھ نہ لیں. گھڑی میں الارم نہیں لگا سکتے. پرانے زمانے میں کتنے لوگوں کو پتا تھا یہ سیل جب نہیں ہوتے تھے. اب ایک پرانا کو 200-300 سال کے پہلے کا بزرگ آ جائے، اس کو کہا جائے یہ گھڑی کا سیل چینج کر دو، تو وہ پہلے آپ سے پوچھے گا گھڑی کون سی ہوتی ہے. آپ اشارہ اگر نہ کریں سیل وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا سیل کیا ہوتا ہے. سب کا سب فراڈ چل رہا ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بزرگ پرستی کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج تک وہ فتنہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اس قوم میں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے. اب یہ جس پیغمبر کا دل دکھا ہوا ہے نا، آپ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے بددعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا اب تم فرعون کے لیے بددعا کر رہے ہو، کل کو یہ نہ ہو عذاب آئے تو تمہارا دل پسیج جائے، پھر پکا رہنا ہے کیونکہ نبی رقیق القلب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اب اے اللہ ان کو تو تباہ و ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دینا، یعنی ان کو اب توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اب توبہ نصیب نہ ہوئے. کیوں؟ پوری زندگی میری مخالفت کرتے رہے، آخری ٹائم پہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی جگرا تھا نا کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، معاف کیا معاف کیا معاف کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ گمراہ گزرے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اے اللہ ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی نا وہ آگے سے بدکار اور ناشکری پیدا ہوگی. کتنی بڑی کنکلوژن کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے کہا میں نے 950 سال ان کو آزما لیا ہے، کوئی اب ان میں سے بچنا نہیں چاہیے، ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی. اب یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں کہ جب کسی کے اوپر مور لگ جائے تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن ہمارے لوگوں نے نا جناب اس سے علم غیب ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھیں نوح علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہ جو کافر تو نے زندہ چھوڑ دیے نا، نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کی اولادوں میں. انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی تھی نا ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ وہ ہدایت نہیں پکڑے گے. یہ جو علم غیب کا ڈایا ہے اس آیت سے، یہ تو ان کا اوپینین تھا. اگر نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا تو ان کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. اللہ اکبر. بہت سخت الفاظ. پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے. تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے.
تو نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے کی پاداش میں بعد میں اللہ سے معافی مانگی. تو علم غیب ہوتا تو یہ کام کرتے؟ بے شک. الٹا انہوں نے آرگومنٹ دیا اللہ کو کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور میرے گھر والوں کو بچا لے گا. اس سے مزید کلیئر ہو گیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا علم غیب. یہ انہوں نے یعنی اس بات کی بھی تعویل غلط سمجھی، کیونکہ ان کا قرآن پاک میں اس میں بھی مطلب انہوں نے دعا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ یعنی اہل ایمان کے گھر والوں کو بچائے گا بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تیرے گھر والوں کی گارنٹی دی تھی، لیکن ان گھر والوں کی جو ایمان لے کے آئے. تیری بیوی اور تیرا بچہ جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ نہیں بچے گا. ایک بیٹا ان کا نہیں بچا اور ایک بیوی نہیں. اور وہ اللہ سے کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا. تو باقی گھر والوں کو بچایا نا، ساروں کو تو نہیں بچانا. تو جن کو اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں تھا ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علم غیب ہے قیامت تک آنے والی اولاد کا. جن کو اپنے گھر والے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کو بھی وہ نہیں سمجھے اور اس کی تعویل دوسری کی ہو. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سے معافی مانگی. پھر اللہ نے جب ڈانٹا تو قرآن پاک میں ان کی معافی بھی نہ کرنی. اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلے آئیں گے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ نے ایک شجر کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی کہ آج میری پکڑ نہ ہو. آج اللہ بڑے جلال میں ہے، ایسے جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. تم نوح کے پاس چلے جاؤ. پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے خاص رسولوں میں سے رسول ہیں، نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آگے چلایا، تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں نا، آج ہماری سفارش کریں. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی. وہ قیامت کے دن تک معاف ہوئی ہوئی غلطی کو بھی یاد کر رہے ہوں. تو اسی علم غیب لے کے بیٹھے ہو. قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہ بات. بے شک. اللہ اکبر. یہ پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا اس کی تلوار کی نوک کے، اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے. انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں اب کلک تھا، جا کے حضور علیہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی. آپ فرمایا تو نے کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اللہ اکبر. اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا. اور اس جملے کو آپ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا یا حقیقتاً پڑھا. تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب ابدال علم غیب جانتے ہیں، تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، میں تو صحابی ہوں، تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا. نا یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے. اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام میں کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. علم غیب کوئی نہیں جانتا. یہ آپ کو تو کہانی کراتے ہیں نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں نا. اور خدمت گار کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بابے. جب ہم کہتے ہیں یار صحابہ کی بھی وہ کرامات، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام تھے، ایک وڈر تو وڈا غوث بھی ہوئے نا جی، وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جو تھوڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ان کو جب نبی اسلام کہہ رہے ہیں تو نے دل چیر لیا تھا تو بیچارے خاموش ہو گئے ہیں. آپ کے غوث تو دل بھی بانٹ لیتے ہیں. سب کہانی ہے سر. قرآن و حدیث آپ کہیں سے بھی پڑھیں نا، ان کے عقیدے کی گمراہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی. فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیز. تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا کہ یا اللہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تیری طرف سے مول ہے. ان کی اولاد بھی نہ شکری ہو. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات
اے میرے رب بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور میرے گھر والوں میں سے بھی جو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ داخل ہوئے، اور مومنین میں سے بھی اور مومنات میں سے بھی، مومن مرد عورتوں میں سے بھی۔ ان کو پھر نوح علیہ السلام کو حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ ہود میں ڈیٹیل آتی ہے کہ تم ان کو اپنی کشتی میں سوار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چلتی رہی، پھر دعا بھی انہوں نے کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ان کی ہلاکت اور بربادی کے۔ اہل ایمان کے لیے دعا انہوں نے کی کہ ان کو بچا لے، اور اے اللہ کافروں کے لیے اب صرف تباہی آنی چاہیے، توبہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آمین۔ ظاہر ہے 950 سال تکلیف کاٹی تھی، انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ لیں تے دوویں جہانی مٹھے باؤ۔ انہوں نے کہا نہ یا اللہ اور نہ کلمہ پڑھا، جتنی ہمیں تکلیفیں ان سے پہنچی ہیں نا، اب ان کو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ، اب اہل ایمان کو بچا لے اور اب ان کے لیے بربادی طے۔ اچھا یہ کتنی دعا انشور کی ہے نوح علیہ السلام نے، آخری درجے میں انشور کی ہے۔ ایک تو سمپل دعا تھی، اللہ تو بچا لے اہل ایمان کو، یہ بھی کافی تھی، ان کا اہل ایمان کو بچا لے اور جو مخالفین ہیں ان کو ہدایت بھی نہ ملے اور ان کی صرف تباہی میں اضافہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اب یہ کلمہ پڑھ لیں، ہم اتنے 100 سال سے ان کے ہاتھوں تکلیفیں کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنا بھائی بنانا پڑا نہ۔ اور لیکن یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ظاہر ہے پیچھے 950 سال کی تبلیغ ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی بدوائیں دینا شروع کر دیا جس طرح ہمارے یہاں پہ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پوری حجت تمام کی ہے، اس کے بعد یہ بد دعا تھی۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی اور وہ پوری ہو گئی، اور اسی دعا کے تحت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک دعا دی تھی، وہ انہوں نے کر لی کہ میری قوم کو برباد کر دو، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، قیامت والے دن میں اپنی اس دعا سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں اور میرے ہر امتی کو میری شفاعت کا نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا۔ مشرک کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک کی ڈیٹیلز کے لیے مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ نمبر 43 میرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہ صرف قرآن میں بلکہ کئی صحیح حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ حدیثوں میں ان کے صبر، ان کی دعوت، ان کی عمر، ان کی قوم پر آئے عذاب اور ان کے قیامت کے دن کی شفاعت کے بارے میں اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک، حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبیوں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ قبول ہونے کی یقینداری کے ساتھ مانگ سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے طور پر روک رکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 199 کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان نبیوں میں سے تھے جن کی دعا قبول کی جاتی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی تھی جس سے طوفان آیا۔ 2، نوح علیہ السلام کی عمر اور صبر رسول اللہ نے فرمایا سب سے لمبے سمے تک دعوت دینے والے نبی نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے۔ صحیح بخاری حدیث 3339، صحیح مسلم حدیث 739، 2275۔ 3، حضرت نوح علیہ السلام اور قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا، آپ کی امت بہت لمبی تھی اور آپ صبر کرنے والے تھے، ہماری سفارش کیجیے۔ لیکن وہ کہیں گے، آج میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث 4476، صحیح مسلم حدیث 194۔ 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا گناہ ابو سعید الخدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا،
क़यामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा, क्या तुम तक कोई नबी आया था? वे कहेंगे नहीं। फिर अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और कहेगा, क्या तुमने इन तक रिसालत पहुंचाई थी? वे कहेंगे हां, लेकिन उनकी कौम इनकार कर देगी। तब अल्लाह गवाह लाएगा और उम्मत मोहम्मदिया, हमारी उम्मत, उनकी गवाही देगी। सहीह बुखारी हदीस 3339, सहीह मुस्लिम हदीस 2220। 5 हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और जहन्नम। हदीस में आता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चल रही थी तो उन्होंने अपने बेटे को देखा और बुलाया कि वह भी सवार हो जाए, लेकिन उसने मना कर दिया और पानी में डूब गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जहन्नम में देखेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे अहल में से था। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, वह तेरा अहल नहीं था, उसके आमाल गलत थे। सहीह मुस्लिम हदीस 2278। 6 नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जब नूह अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हें 2 चीजों की ताकीद करता हूं, 1 अल्लाह की तौहीद को मत छोड़ना, और 2 शिर्क से बचना। मुस्नद अहमद हदीस 6599। नतीजा और सीख। पहला, सब्र और मेहनत का सबक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को सही राह पर बुलाया। दूसरा, तौहीद की अहमियत। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है। तीसरा, क़यामत के दिन जिम्मेदारी। हर नबी की उम्मत से सवाल किया जाएगा कि उन्होंने नबी की बात मानी या नहीं। चौथा, ईमान आमाल से तय होता है, खून का रिश्ता काम नहीं आता अगर आमाल सही ना हो। 5 अल्लाह की आजमाइश। जो लोग गुनाहों पर अड़े रहते हैं उन पर अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात से सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।